جس کا فرمان ہمارے اسکول کی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے. تو مجھے پڑھی لکھی مائیں دے تو میں تمہیں بہترین قوم دے دوں. اب کہا یہ بھی جنگ عظیم کے موقع کا ہے. اس کے فرمان کو دیواروں پر لکھا. لیکن 1400 سال پہلے جب مرد عورت کو برابر سمجھنے کو تیار ہی کوئی نہ تھا، جس دور میں یورپ میں بحث چڑی تھی عورت ہے رب کی تخلیق میں نوزل نقص کا نام ہے، جملہ گناہوں کا مرکب ہے تو عورت ہے، رب کی بھول کا نام عورت ہے، شیطان کی نمائندہ عورت ہے. جب یہ بحث وہاں چل رہی تھی تب میرے پیغمبر اعلان کر رہے تھے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد پر بھی لازم ہے، عورت پر بھی لازم ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں نہیں آپ تو عورت کی تعلیم کے خلاف ہیں. بھائی کبھی آپ نے مولویوں سے پوچھا ہے کہ یہ مولوی عورت کی تعلیم کے خلاف ہے یا عورت کی تعلیم سے پرچارک ہے؟ ہمارے بزرگ یہاں پر موجود ہیں جو مرید ہیں پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی صاحب، بہت بڑے اللہ والے ہیں. وہ خود ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب میں اگر کسی بندے کی اولاد ہو، بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو، اور وسائل بھی ہو کہ ایک وقت میں ایک بچے کو پڑھا سکتا ہے، یا بیٹے کو پڑھائے گا یا بیٹی کو، تو کسے پڑھائے گا؟ علماء نبوت کہتے ہیں بیٹے کو چھوڑ دے بیٹی کو تعلیم دے. کیوں؟ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھ جائے تو نسلیں سنور جاتی ہیں. عورت پڑھے تو نسلیں سنور جاتی ہے. تو امام الانبیاء مدنی کریم 1400 سال پہلے فرما گئے کہ مرد پر بھی دین کا علم حاصل کرنا لازم ہے، عورت پر بھی دین کا علم حاصل کرنا لازم ہے. عالمی جنگ چھڑ گئی، جنگ کے شعلے بڑھ کے پوری دنیا میں یوں میرے بھائی بد امنی پھیلی، جنگ کے شعلے بڑھ گئے کہ وجود انسانیت خطرے میں پڑ گیا. بحث چل پڑی اگر یہ جنگ ختم نہ ہوئی ممکن ہے کہ اولاد آدم مٹ جائے. یہی نیپولین بیٹھا کسی کیفے پر چائے پی رہا تھا، بحث چھڑ پڑی کون سا ایسا لیڈر ہے جو آج کے دور میں ہوتا تو ایک ہی منٹ میں اس جنگ کو امن میں تبدیل کر دے. سب نے کہا ایسا کوئی نہیں. نیپولین نے کہا سنو یہ میرے ہاتھ میں آدھا کپ چائے باقی ہے، میرا وجدان ایمان یہ کہتا ہے اگر خدا کے رسول محمد عربی آج کے دور میں آ جائیں یہ آدھا کپ چائے بعد میں ختم ہوگا، رسول خدا اس سے پہلے جنگ کو امن میں تبدیل کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.